کہ اللہ اس سے ناراض ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گود میں لیا ہوا اور دودھ پلا رہی تھی، پاس سے ایک آدمی گزرا بہت زیادہ ٹھاٹ پاٹ والا، اس کے ساتھ سارے اس کے جو ہے نا نوکر چاکر تھے، اس کو لوگ مار رہے تھے، کہہ رہے تھے تو چورنی ہے، تو زانیہ ہے، اور اس پہ الزام لگا۔ ہر غمی ہمیں آزمانے کے لیے آتی ہے، تو لیکن بظاہری طور پر کسی انسان کی ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر دنیاوی اس کا جو ہے نا وہ اثر و رسوخ اور دنیاوی سٹیٹس دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے ہاں بھی بہت عظیم ہے۔ یا کوئی آدمی کمزور ہے، غریب ہے، مجرم نظر آ رہا ہے، تکلیفوں میں ہے اور پریشانیوں میں ہے، تو اسے اس کی دنیاوی حالت دیکھ کر اور دنیاوی سٹیٹس دیکھ کر ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی گزرا تو ہم نے فرمایا یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کمال ہے، یہ تو جو بھی چیز کہیں سے رشتہ مانگے لوگ اسے دیں گے، جہاں جائے دروازہ کھلے گا، اس کے لیے اس کا تو بڑا مقام ہے۔ پھر ایک گزرا اور تو فرمایا یہ کیسا ہے؟ فرمایا اس کا تو کوئی مقام نہیں ہے، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی اس کے لیے دروازہ تک بھی نہیں کھولتا۔ آپ نے فرمایا وہ جو پہلا آدمی جسے تم بڑا اللہ سمجھ رہے تھے نا، پوری زمین بھری ہو، یہ اس ایک آدمی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہاں پہ وہ بڑی دلچسپ ہوگی، وہ 3436 نمبر پہ روایت ہے، 3436 3436 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پیتا بچہ تھا اور ماں نے اسے اپنی گود میں لیا ہوا اور دودھ پلا رہی تھی، پاس سے ایک آدمی گزرا بہت زیادہ ٹھاٹ پاٹ والا، اس کے ساتھ سارے اس کے جو ہے نا نوکر چاکر تھے، تو وہ بادشاہ تھا اور بڑا عظیم آدمی تھا، دنیا کے اعتبار سے بڑا لیڈر تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو فوراً کہا اللہ میرا بچہ بھی ایسا بنا دے۔ بچہ دودھ پیتا ہوا تھا، اس نے چھوڑا اور اللہ سے دعا کی، بچے نے، وہ جو دودھ پی رہا چھوٹا بچہ، جو ہے نا نو مولود ابھی شیر خوار بچہ ہے، کم سن، وہ کہنے لگا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ ماں حیران ہوگی، پریشان ہوگی، بڑی امیزنگ ہے، یہ چھوٹا بچہ کیسے بول پڑا۔ وہ پھر ایک عورت گزری اور اس نے کہا کہ اس کو لوگ مار رہے تھے، کہہ رہے تھے تو چورنی ہے، تو زانیہ ہے، اور اس پہ الزام لگا رہے تھے۔ تو وہ جو تھا، وہ جو ماں تھی، ماں نے پھر کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے، بچے نے پھر دودھ چھوڑا، پی رہا تھا، تو ماں کا پستان چھوڑا اور فوراً کہا اللہ مجھے ایسا بنانا۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ماں وہ جو پہلے جو تجھے ظاہراً اچھا نظر آ رہا تھا وہ اللہ کا جابر ظالم بادشاہ تھا، تو مجھے کہتی ویسا بنا، تو میں تو اللہ کا جابر ظالم تو نہیں بننا چاہتا، اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ عورت جو تمہیں نظر آ رہی ہے گناہ گار، لوگ جسے زانیہ چورنی کہہ رہے ہیں، یہ نہ چورنی ہے نہ زانیہ ہے۔ اور وہ عورت پڑھ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، صحیح مسلم میں دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ یہ پڑھ رہی تھی، اور وہ تو فرمایا وہ سچی ہے، وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والی ہے، اور تم مجھے کہتے ہو ایسا نہ بناؤ۔ اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیرے اوپر بھروسہ اور توکل کروں۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں بہت قبول ہوتی ہیں، اس لیے تو چھوٹا بچہ فوراً کہنے لگا اللہ یہ میری دعا قبول مت کرنا، بچہ ہے دودھ پیتا۔ تو ہم ظاہری طور پر کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں اخروی کامیابی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ پکے جنتی ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی اور باقی عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن کے نام نکلے۔ باقیوں کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام کرنے والے جنتی ہیں، یا کسی کو یہ کہنا تو جنتی اور تو جہنمی اسپیسیفک کر کے خاص یہ نہیں ہم کہہ سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔